بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج آپ کو بتائیں گے علم کی فضیلت کے بارے میں، ہے نا۔ علم کیا ہے اور علم کیوں حاصل کرنا چاہیے، اس سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو علم سے مراد جو ہے وہ علم شرعی ہے نا۔ پڑھنے سے کیا مطلب، علم کا کیا مطلب ہے؟ علم سے مراد علم شرعی ہے، یعنی قرآن و حدیث، فقہ وغیرہ کا علم حاصل کرنا، ٹھیک ہے نا۔ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، علم اللہ کا نور ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ علم دو قسم کا ہوتا ہے، علم دو طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک علم ہوتا ہے کسبی اور ایک ہوتا ہے لدنی۔ کسبی علم اسے کہتے ہیں جو کسی بندے سے بندہ حاصل کرے، پڑھے، ہے نا، اسے علم کسبی کہتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ علم لدنی ہے۔ علم لدنی وہی، الہام اور فراست، وہی، الہام اور فراست وغیرہ علم لدنی کے اقسام ہیں، ہے نا۔ علم دو طرح کا، ایک کسبی ایک لدنی۔ اور کسبی جو بندہ بندے سے حاصل کرے، علم حاصل کرے، اسے علم کسبی۔ اور علم لدنی کی کس میں کیا ہے؟ وہی، الہام اور فراست، ٹھیک ہے نا۔ یہ علم لدنی کے اقسام ہیں۔ وہی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، وہی جو ہے وہ صرف نبیوں اور رسولوں کے لیے ہی خاص ہے، وہی اور سب کے لیے نہیں۔ لیکن الہام یہ اولیاء اللہ کے لیے ہے، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں انہیں اللہ الہام فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن فراست ہر مومن کو اللہ تعالی عطا فرماتا ہے اپنی ایمانی قدر کے مطابق۔ جس بندے مومن کا جس قدر ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ہی ویسے ہی اس کو فراست عطا کرے گا۔ اچھا، یہاں پر یاد رہے کہ الہام اور فراست وہ معتبر ہے، وہ ماننے کے لائق ہے، یعنی وہ معتبر ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ جو شریعت کے مطابق اگر الہام ہے تو پھر مانا جائے گا، معتبر ہے۔ اور فراست شریعت کے مطابق ہے تو بھی وہ مانی جائے گی۔ اور اگر شریعت کے خلاف ہو تو پھر وہ کیا ہے؟ وسوسہ ہے۔ اب وسوسہ ہے۔ اور علم کے تعلق سے قرآن پاک میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ پہلے تو ایک دو حدیث آیتیں سن لیں، پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے سورہ انبیاء میں کہ اگر تم علم نہیں رکھتے تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لیا کرو۔ تو علم کی یہ فضیلت بتائی گئی۔ پھر ایک جگہ پہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، الی آخری آیت۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی پوری طرح اس یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ پھر ایک جگہ پہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور برابر نہیں ہو سکتے اندھا کافر اور بینا مومن، ہے نا۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور بینا یعنی مومن، اور نہ یکساں ہو سکتے ہیں اندھیرے باطل یا جہالت، اور نور حق یا علم، ٹھیک ہے۔ اور نہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں سایہ بمعنی ثواب اور دھوپ یعنی عذاب، اور نہ ہی مساوی ہو سکتے ہیں زندے یعنی اہل علم اور مردے یعنی جہلا۔ یعنی علم والا اور غیر علم والا دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ یہ علم کی فضیلت اللہ نے یہاں پہ بیان فرمائی۔ پھر سورہ آل عمران میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا شہادت دی اللہ نے کہ بے شک اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرشتوں نے اور کس نے؟ اہل علم نے شہادت دی کہ اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس بات کی بھی کہ وہ عدل و انصاف قائم فرمانے والا ہے۔ یعنی فرشتوں نے اور اہل علم نے یہ شہادت دی کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو عدل و انصاف فرمائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور فرشتوں عدل و انصاف فرمانے والا ہے، کوئی بھی اس کے سوا معبود نہیں جو غلبہ والا اور حکمت والا ہو۔ پھر سورہ عنکبوت میں بھی ایک جگہ اللہ نے فرمایا
کہ بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں جو محفوظ ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا اور ظالموں کے سوا ہماری آیات کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ آج کل قرآن کی بھی بہت ساری آیتوں کو نماز پڑھنے والے مسلمان جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، قرآن کی ڈھیر ساری آیتوں کو جان کر کے انجانے میں وہ انکار کرتے ہیں۔ آج کل جو ٹی وی میں بحث چل رہی اسے دیکھ کر کے متاثر ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہا جائے کہ نیچریت اگر حاوی ہو گئی ہے تب بھی وہ قرآن کے خلاف چاہے انچاہے طریقے سے وہ قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ قرآن یہ کیا تعلیم فرما رہا ہے کہ بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں جو محفوظ ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا اور ظالموں کے سوا ہماری آیت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں سے یہ گفتگو شروع ہوگی کہ علم کی بات اور علم کی فضیلت اور علم سے ہمیں کیا حاصل ہو سکتا ہے اور علم ہمارے لیے کیوں زیادہ ضروری ہے۔